ویلکم بیک ناظرین ہر وہ ایشو جو کہ شہر سے تعلق رکھتا ہے اس کراچی کے، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں حصہ بنائیں۔ ایک اور معاملہ ہے جس کے اوپر نظر ڈالنی ضروری ہے کہ مختلف سوسائٹیز قائم ہوتی ہیں، مختلف گڑھے موجود ہوتے ہیں اور اس میں بچے جو ہیں گر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی لاشیں نکالنی پڑتی ہیں۔ اس سے قبل بھی بہت سارے گٹر ایسے تھے جس میں سے لاشیں نکالی گئیں۔ اب یہ ایک اور معاملہ سامنے آیا میمن گوٹ کے علاقے میں، جس کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیل سے کہ نجی سوسائٹی کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ کنویں کھودے جاتے ہیں اور 5 بچے گر جاتے ہیں، اس میں سے 2 جو ہیں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ 2 بچوں کہ ورثہ کس سے انصاف کا مطالبہ کریں، بہت سارے سوال ہیں اس کے اوپر۔ پہلے آپ تک یہ معلومات پہنچاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا۔ ہمارے رپورٹر ہیں طارق کاظمی جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ جی طارق بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جیسا میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا چلوں کہ جو ہے وہ 1 سال کے اندر یہ تیسرا واقعہ پیش آیا ہے میمن گوٹ کی حدود کے اندر، جہاں پہ جو ہے وہ والدین نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ دفن کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے میمن گوٹ کا، جہاں پہ گزشتہ روز جو ہے وہ ایک نجی سوسائٹی ہے جس کو گلستان سوسائٹی کہا جاتا ہے، وہاں کی انتظامیہ کی نااہلی کہہ رہے ہیں 3 بچے جو ہے وہ علاقہ مطلب آپ کے تحت جو ہے وہ ان کو نکالا۔ نہ تو وہاں پہ کوئی ریسکیو کا نظام تھا، نہ وہاں پہ کوئی حکومتی مشینری پہنچی، نہ وہاں پہ کوئی حکومتی عہدیدار پہنچا جو ان لوگوں جو ہے وہ تعزیت کر سکے یا ان کے مسائل معلوم کر سکے۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا جب نگراں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، مقبول باقر کا دور، سی ایم سے مقبول باقر وزیر بلدیات سے، سابق وزیر بلدیات سے مبین جمانی، ان کے دور میں بھی جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے سابق، ان کی جانب سے جو ہے وہ شدید جو ہے وہ برہمی کا تمام اداروں کو جو ہے وہ آن بورڈ لے کے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اس بار بھی یہی واقعہ پیش آیا، نوٹسز لیے گئے، لیکن اب تک جو ہے وہ چیز کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر بات کر لی جائے یہاں سے 15 سے 16 سال سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کر رہی ہے۔ ایم پی اے بھی جو ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہے، ایم این اے بھی پیپلز پارٹی کا ہے، یو سی کونسلر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور ٹاپ چیئرمین بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ سلمان مراد کا یہ حلقہ ہے جہاں سے وہ ڈیپٹی میئر خود جو ہے منتخب ہوئے ہیں، ان کے پاس تمام وسائل ہیں، قیمتی کاملہ ان کے پاس موجود ہے، سرکاری وسائل ان کے پاس موجود ہیں، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ان کے پاس موجود ہے، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا آفس ان کے پاس موجود ہے، لیکن کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا طارق بلکہ کاظمی، تو اس میں سے جیسے ہم تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نجی سوسائٹی ہے جس کے اندر گڑھا انہوں نے کیا ہوا تھا، ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، انہوں نے کیوں نہیں بنایا، مگر یہ بچے کس سے سوال کریں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جو ورثہ ہے وہ کس کے پاس جائیں، کس کے در بٹائیں کہ جناب یہ جو سوسائٹیز ہیں وہ کس طرح این او سی کے بغیر کام شروع کر دیتی ہے، کیسے اس کو ڈھکا نہیں جاتا، ٹین کے جو سلسلے ہیں وہ رکھ کے ادھر جو ہے بچوں کو موت بانٹنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی اتھارٹی، کوئی ایک سسٹم آپ کو کیا سمجھتے ہیں نظر آتا ہے بالخصوص منیر کے علاقوں کے اندر جہاں کے اندر اس طرح کی اموات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں؟ طارق کاظمی ہم سے رابطے میں تھے اور ہمیں گفتگو کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اس علاقے کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ آپ ناظرین تک پہنچائیں۔ یہ صورتحال تھی جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے تھے کہ بات چیت ہو۔ ناظرین صورتحال اس طرح کی ہے کہ اگر اس طرح نظام چلایا جائے گا کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر تو یقینی طور پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ بچے انصاف یقینی طور پہ مطالبہ کرتے ہیں، ان کے ورثہ کہ بتایا جائے یہ جو گر چکے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے یہ حادثے کے ذمہ دار کون ہیں۔ تمام کنسرن اتھارٹیز موجود ہیں، اس کے باوجود کیسے ایسی سوسائٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں ایسے معاملات کے اندر، اور اس کے اندر اب کون قصوروار جو ہیں وہ پایا جائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ طارق، اب اس سوسائٹی کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آ سکی ہے کہ جی ان کے اوپر کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے یا کنسرن محکمے سے پوچھا جائے کہ جناب یہ کس طرح اجازت نامے مل جاتے ہیں؟ علی رضا، سوال یہ نشان اٹھتا ہے کہ جو ہے وہ جب ڈیولپمنٹ ورک ہوتا ہی نہیں
वहाँ पे एनओसी कैसे जारी कर दी जाती है। ये कारकर्दगी हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ती है कि जो है वो निजी सोसाइटीज जो बन जाती हैं, जबकि जो है वो सलमान मुराद का खुद का अपना मौक़िफ़ ये है कि मैं खुद एक बिल्डर हूँ, लेकिन जो है वो एनओसी जारी हो जाती हैं। एनओसी जारी होने के बाद जो है वो ना तो बिल्डर काम करता है, वो उसके ऊपर नजर आता है, और जो कि तू जो है वो सोसाइटी अपनी मदद आपके तहत जो वो चल रही होती है। लेकिन इसके ऊपर एक्शन अब तक कोई नहीं हुआ है, ना तो पुलिस की जानिब से कोई जो है वो एफआईआर इसके ऊपर लॉन्च की गई है, ना जो वो केस जो है वो अब तक रजिस्टर्ड हुआ है। इसी तरीके का एक वाकया जो है वो इब्राहिम हैदरी थाने की इब्राहिम हैदरी कोर्ट के अंदर पेश आया था, जहाँ पे जो है वो एक बच्चा जो है वो 2 के करीब बच्चे जो है वो बकरा ईद की जो बड़ी ईद गुजरी है उसके अंदर जो है वो गटर के अंदर गिर गए थे, जिसके अंदर जो है वो दोनों बच्चे जो है वो जामा हो गए। तो 4 दिन बाद जो है वो उनकी लाशें जो है वो निकाली गई थी वहां से। उसके बाद जो है वो मुर्सा की जानिब से जो है वो उनके ऊपर केस फाइल किया गया और टाउन चेयरमैन है इब्राहिम हैदरी के, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई और तमाम जितने भी अफसरान उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च की गई। लेकिन यहाँ पे अब तक कुछ जो है वो ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी की जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई हो या नहीं लाई गई हो। लेकिन वालिदैन सवाल करते हुए नजर आते हैं, सरापा एहतजाज हैं। जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो जो कराची के अमीर हैं उनकी जानिब से जो है वहाँ का विजिट किया गया और उनको हर मुमकिन ताउन की जो है वो यकीन दहानी कराई गई है। जब तक जो है वो मुल्टिमान के खिलाफ जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, जमात इस्लामी का ये कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और वालिदैन को जो है वो इंसाफ दिला के रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। तारिक काज़मी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त तक कौन कौन किस किस अथॉरिटी ने जो है वो मौक़िफ़ दिया। तकलीफ के बाद जो सामने आई है इस स्टोरी के अंदर कि जी 2 बच्चों की लाशें निकाल कर फुर्सत तदफीन कर चुके हैं, मगर अभी भी इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ मिलता उनको दिखाई नहीं दे रहा। सुनने में मालूम से अगर कोई इक़्तिदार में मौजूद है जो ताकत रखता है वो कम से कम ये सवाल ज़रूर करे कि इन बच्चों की क्या गलती है, ये जो गड्ढे खुले हुए हैं मौत बांट रहे हैं, ये आखिर कब जाकर सही होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।